سے آنکھیں سبز ہو کر اور غضب ڈھانے لگی تھی۔ پھر وہ بولی، میں جادوگرنی تو ہوں مگر جوان لڑکی بھی ہوں۔ تم میں سے کون کون میری قربت کا طلبگار ہے؟ شکنتلا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور باری باری سب کو دیکھنے لگی، لیکن سب ہی شکنتلا کی موت والی بات سن کر دہشت زدہ ہو گئے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تم سب میں سے کسی ایک کا نصیب جاگے گا اور کسی ایک کی موت بھی میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ پہلے یہ بتا دو کہ کون کون میری قربت کا طلبگار ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس بات کا فیصلہ میں خود کر دیتی ہوں۔ تم میں سے سب سے طاقتور ہوگا میں آج رات اس کی دلہن بنوں گی۔ لو اپنے اپنے حصے کا ہتھیار۔ شکنتلا ایک طرف اشارہ کیا۔ شکنتلا نے ایک طرف اشارہ کیا تو وہاں چھریوں کے ڈھیر لگے۔ ایک ایک چھری سب اٹھا لو، شکنتلا نے کہا، لیکن سب ہی کمزور اور ناتواں تھے۔ لڑنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ یہ دیکھ کر شکنتلا گرجی، جلدی اٹھو، جو مقابلہ نہ کرنے کی درخواست کرے گا پہلے میں اسی کا خون پیوں گی۔ شکنتلا کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور سب نے ایک ایک چمکتے پھل والی چھری اٹھائی اور شکنتلا کی طرف دیکھنے لگے۔ شکنتلا نے گنتی کی، یہ تعداد میں کل 16 افراد تھے۔ شکنتلا ان کے 8 جوڑے بنا دیے اور پھر پہلے جوڑے کو مقابلہ کرنے کو کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ مقابلہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، ورنہ جادوگرنی انہیں کھا جائے گی۔ وہ نہ بھی کھائے تو دوسرا مار ڈالے گا، لہٰذا ذہنی طور پر وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے اور چھرے اٹھا کر دونوں ایک دوسرے کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے مقابلے پر آ گئے۔ شکنتلا کے لیے ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو محض وقت گزارنے اور نفس کی تسکین کے لیے خون کے چھینٹے اڑتے دیکھنا چاہتی تھی اور خون سے اپنے وجود کو سیراب کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس کی خواہش کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں دونوں کے جسم لہو لہان ہو گئے اور آخرکار ایک گر پڑا تو دوسرے نے اس کے پہلو پر وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ تو شکنتلا نے ہاتھ اٹھا کر مقابلہ روک دیا۔ زخمی کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا گیا اور فاتح کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ اب دوسرے جوڑے کا مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں ہی تیار تھے، لہٰذا ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگے۔ ان میں سے بھی ایک شکست کھا گیا، دوسرا فاتح ٹھہرا۔ گھنٹے کے اندر 8 فاتح قرار پا گئے۔ تو شکنتلا نے پھر ان کو 2-2 ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اس سے پہلے اپنے سحر سے ان کے زخم ٹھیک کر دیے۔ اس مرحلے میں پہلے سے زیادہ زوردار مقابلے ہوئے۔ 4 شکستیں کھا گئے اور 4 فاتح۔ شکست خوردہ کو پھر زخمیوں کے پاس پھینک دیا گیا اور باقیوں کے درمیان پھر 2 مقابلے ہوئے۔ آخرکار 2 جوان رہ گئے۔ ان مقابلوں سے کمرے کا فرش خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ اب مقابلہ کرنے والے پھسل پھسل بھی پڑتے تھے۔ خون کے اڑتے چھینٹے شکنتلا کو تسکین بخش رہے تھے۔ آخری مقابلہ ختم ہوا تو شکنتلا نے دیکھا کہ مقابلہ جیتنے والا ایک نوجوان تھا جو دوسرے سے قدرے صحت مند تھا۔ اس کے علاوہ اب سب ہی زخموں سے چور فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ شکنتلا نے زخمیوں کی پرواہ کیے بغیر فاتح جوان کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا تو وہ نوجوان صاف ستھری چمکتی دمکتی شاہی پوشاک میں نظر آنے لگا۔ شکنتلا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر نوجوان کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو نوجوان کا انگ انگ خوشی سے ترانے گانے لگا۔ اسے قطعاً امید نہ تھی کہ آج اس کی تقدیر یوں پلٹا کھائے گی، کیونکہ دوپہر تک تو وہ خارش زدہ کتے کی طرح اس ویران موت کی وادی میں بھوک پیاس سے نڈھال موت کی گھڑیاں گن رہا تھا، اور اس وقت صحت مند جسم کے ساتھ شاہی لباس میں ملبوس حسینہ عالم کے سامنے کھڑا تھا جو اسے مسکرا کر اپنی باہوں میں لینا چاہتی تھی۔ اس نے غور سے شکنتلا کو دیکھا، جس کی شخصیت محبت کی شبنم میں نہائے گلابوں سے بڑھ کر تھی۔ زخمی اپنے زخم چاٹتے رہے اور تڑپتے رہے۔ شکنتلا کو ان سے کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ وہ نوجوان سے آسودگی کے حصول کے بعد چپکے سے اٹھی تھی اور زخمیوں کے زخم سے مزید اور زخمیوں کے زخموں سے منہ لگا کر ان کا خون چوس رہی تھی۔ ہر ایک کے خون کا ذائقہ چکھا اور جب خوب سیراب ہو گئی تو بے سدھ ہو کر سو گئی۔ آخرکار آدھی رات کو شکنتلا بیدار ہو گئی۔ اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے زخمیوں کی طرف دیکھا جو زخموں اور بھوک پیاس سے نڈھال حسرت بھری نگاہوں سے پڑے تھے۔ ان میں سے کچھ سوئے ہوئے تھے یا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شاید مر گئے تھے۔ شکنتلا نے ادائے بے نیازی سے سب کی طرف دیکھا اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو 2 کے سوا سب کے سب بھلے چنگے ہو گئے۔ شکنتلا جان گئی کہ وہ 2 افراد مر چکے ہیں، مگر اسے کیا پرواہ تھی۔ اس نے ان دونوں کی لاشیں اٹھا کر باہر پھینکنے کا حکم دیا اور پھر سب کے لیے پرتکلف کھانے کا بندوبست کیا۔ فاتح نوجوان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، مگر اس کی گردن ذرا بلند تھی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے ممتاز تصور کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد شکنتلا سب سے مخاطب ہوئی، تم سب اب اس وادی میں پھیل جاؤ، سارے احرام چھان مارو، جہاں کہیں تمہیں سامری کا بت نظر آئی یا کوئی اچنبے کی چیز دیکھو تو مجھے مطلع کرنا۔ میں آج کا دن وادی میں گھوم کر مزید قیدیوں کو تلاش کروں گی تاکہ تمہاری مدد کو اور لوگ بھی آ جائیں، اور یاد رکھو مجھے اپنے کام میں کامیابی نہ ہوئی تو پھر تم سب کو پہلے والی حالت میں کر کے خود یہاں سے چلی جاؤں گی، لہٰذا پوری تندہی سے کام کرنا اور ہر حالت میں سامری کا مجسمہ تلاش کرنا ہے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ انہیں اس کام پر لگا کر خود شکنتلا پہاڑوں کی کال کوٹریوں میں مقید قیدی کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنی شکتیوں سے تنگ سوراخوں کو پھاڑ کر اندر جا کر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا قیدی کو نکال کر اپنے سامنے بنائے ہوئے مکان میں لا کر پہلے انہیں ٹھیک کرتی اور پھر کھانے پینے کا سامان فراہم کر کے مزید قیدیوں کی تلاش میں نکل پڑتی۔ دوپہر تک شکنتلا پہاڑوں کی کال کوٹریوں اور دور دراز کے کونے خدروں سے 20 قیدیوں کو لا کر اکٹھا کر چکی تھی اور بلاخر ان کو بھی ساری صورتحال بتا کر احراموں کے پاس دوسرے مزدوروں کے ساتھ لگا دیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کدال یا بیلچہ تھما دیا۔ آج پورے محل میں زبردست رونق تھی، کیونکہ آج ملکہ سلامبو کی تخت نشینی کا جشن سمائی منایا جا رہا تھا، یعنی کہ سلور جوبلی۔
آج سے ٹھیک 25 سال پہلے سلامبو ملکہ اور فرعونۂ مصر بنی تھی۔ اس دن بھی خوب خون ریزی ہوئی تھی۔ اس کی یاد میں سلامبو ہر سال اسی خون ریزی سے تخت نشینی کا جشن مناتی تھی۔ اس جشن کی تیاری صبح سے ہی عروج پر تھی۔ شام ہوتے ہی محل کی رونقیں دوچند ہو گئی۔ ہر طرف خالص گھی کے چراغ روشن ہو گئے۔ محل کا دلان خاص طور پر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ رنگ برنگے چراغ، فانوس اور کمکمے جگمگا رہے تھے، جن کی روشنی میں محل کا دلان بکائے نور بنا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی تقریبات صبح سے ہی جاری تھی۔ سرے شام شاہی سواریوں کی آمد ہوئی۔ سلامبو، شپ شپو، مرفا اور ہامون جادوگر سفید گھوڑوں والی بگھی سے اتر کر شاہی چبوترے کی طرف بڑھے تو ہزاروں کبوتر فضا میں چھوڑے گئے۔ ڈھول تاشوں کی آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ معزز مہمانوں نے جو ہی شاہی چبوترے پر قدم رکھا تو تلواروں کی کھٹ 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 کی آوازیں سنائی دی اور تازہ مقتولوں کے پھدکتے سر ان کے قدموں میں آ گرے۔ مہمانوں کو 21 سروں کی سلامی دی گئی تھی۔ مہمانوں کا نشستوں پر بیٹھتے ہی جشن کی باقاعدہ کاروائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے مصر کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی رقاصائیں علاقائی رقص پیش کرنے لگیں۔ ان کے بعد گھڑ سواری اور اونٹوں کی دوڑ اور پھر مختلف بازیگر اور شعبدے باز اپنے اپنے کرتب دکھانے لگے۔ نیزہ بازی اور تلوار بازی کے مقابلے ہونے لگے۔ رات گئے تک کھیل تماشے جاری رہے۔ اس دوران ہر طرف کھلے عام شراب چلتی رہی۔ آج کے دن اٹکیلیاں کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ آخرکار رات کے آخری پہر پورا میدان خالی ہو گیا اور تیزی سے غلام نشستوں کے آگے جالی دار اونچے تختے لگانے لگے۔ یہ تخت نشینی کی تقریبات کا آخری مظاہرہ ہوتا تھا۔ اب 2 بڑے پنجرے میدان میں لا کر رکھ دیے گئے۔ ایک پنجرے میں بھوکے شیر اور دوسرے میں 2 مجرم بند تھے، جنہیں گزشتہ سال بھر عام عدالتوں سے سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن دی نہ گئی تھی کیونکہ سزائے موت مصر میں صرف وقت حاکم کی موجودگی میں ہی دی جا سکتی تھی۔ اس وقت حاکم ملکہ سلامبو تھی جو تمام مجرموں کو سزائے موت اپنی تخت نشینی کی آخری پروگرام کے طور پر دیتی تھی۔ اب پہلے ایک قیدی کو پنجرے سے نکال کر میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ ادھر سے ایک شیر پنجرے سے چھوڑا گیا۔ شیر کو دیکھتے ہی قیدی کا خون خشک ہو گیا اور وہ میدان میں بھاگنے لگا، لیکن کئی دنوں کا بھوکا شیر اس کے پیچھے لپکا اور ایک ہی جست میں اس کے اوپر جا گرا اور قیدی کا جسم بری طرح بھنبوڑنے لگا۔ حاضرین نعرے لگانے لگے، لیکن ملکہ نے ہاتھ بلند کر کے سب کو خاموشی سے تماشا دیکھنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے چہار سو خاموشی چھا گئی۔ صرف شیر کے دھاڑنے اور انسان کی سسکاریاں سنائی دے رہی تھیں۔ یا ولی عہد شپ شپو اور سلامبو کی تالیوں کی پٹ پٹ سنائی دے رہی تھی، اور کسی کو بولنے یا تالی بجانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیر نے انسان کی چیر پھاڑ کر دی۔ اسی لمحے دوسرا قیدی اور دوسرا شیر چھوڑ دیے گئے۔ شیر نے پنجرے سے نکلتے ہی گوشت پوش کے حرکت کرتے قیدی پر چھلانگ لگائی اور اس کا تیا پانچا کرنے لگا۔ گھنٹہ بھر یہ تماشا جاری رہا اور پھر تقریب ختم ہونے کا اعلان ہو گیا، لیکن شاہی افراد سے پہلے کوئی نہ جا سکتا تھا۔ اٹھنے سے بیشتر شپ شپو نے اپنی ماں سلامبو کے کان میں کانا پوسی کر کے اسے بتایا کہ آج کی تقریب میں منفس نہیں آیا، حالانکہ میرے منگیتر کی حیثیت سے اس کی حاضری لازمن تھی، بلکہ وہ تو کئی دنوں سے ملا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ بیٹی کی بات سنتے ہی ملکہ جلال میں آ گئی اور کہنے لگی، جانے ملکہ تم فکر نہ کرو، ہم ان کی پیش گوئی مجھے درست معلوم پڑتی ہے۔ وہ ضرور دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا ہے۔ کل میں اسے تمہاری موجودگی میں طلب کروں گی اور پھر جس طرح تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم کہو گی تو فوری طور پر تمہاری شادی سے کر دی جائے گی، اور اگر تمہاری خوشی ہو تو اس کا سر اتار دیا جائے گا۔ مجھے اپنی بچی کی خوشی پورے مصر سے زیادہ عزیز ہے۔ ماں کی بات سن کر کم سن شپ شپو خوشی سے سرشار ہو گئی اور کہنے لگی، پیاری ماں، میں کیا کرنا چاہوں گی یہ بات میں تمہیں پھر کل اس کے سامنے ہی بتاؤں گی۔ اور پھر ملکہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس وقت رات ختم ہونے والی تھی۔ سپیدہ سحر مشرق سے جھانکنا شروع ہو چکا تھا۔ ہامون نے ملکہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، اے عظیم ملکہ، اب میں اپنی کٹیا میں جاؤں گا اور دیکھوں گا ادینا اور شکنتلا کیا کر رہی ہیں اور اگلی چال وہ کون سی چلنے والی ہیں۔ ملکہ نے سر ہلا کر جانے کی اجازت دی۔ ہامون چلا گیا اور ملکہ اٹھ کر اپنی بگی میں سوار ہو گئی، جو حرامہ ایک طرف چل دی۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ سلامبو خوابگاہ میں پہنچ چکی تھی۔ نیند سے اس کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھی، لہٰذا وہ شاہی چھپر کٹ میں پہنچتے ہی بغیر لباس تبدیل کیے سو گئی۔ نیند کے معاملے میں سلامبو بہت چسکوری تھی۔ سونے کا اسے بے حد شوق تھا۔ ایک بار اپنی مرضی سے مکمل اور دیر پا نیند لیتی تھی۔ آج تو وہ ویسے بھی صبح سوئی تھی اور سب کو پتا تھا کہ وہ دوپہر سے قبل اٹھے گی نہیں، لہٰذا کنیزیں اس کے جوتے اور پھول پتیاں اتار کر پردے برابر کر کے خوابگاہ سے باہر نکل گئی اور خوابگاہ باہر سے مقفل کر دی۔ بسیری کے اوپر چھت پر لگے مورچل بدستور جلائے جا رہے تھے، جن کی ڈوریاں خوابگاہ سے باہر کہیں بیٹھے ملازموں کے ہاتھ میں تھیں۔ ابھی ملکہ سلامبو کی نیند زیادہ گہری بھی نہ ہوئی تھی کہ ملکہ کی مسیری کے نیچے سے آہستگی کے ساتھ ادینا اور شمالہ باہر نکلی۔ وہ تو آدھی رات کو ہی خفیہ دروازوں سے خوابگاہ کے اندر آ چکی تھی۔ اس وقت خوابگاہ اتفاق سے خالی ہی تھی، جبکہ ادینا اور شمالہ کے خیال میں ملکہ کو یہاں موجود حالت نیند میں ہونا چاہیے تھا۔ خوابگاہ خالی دیکھ کر انہوں نے سب سے پہلے تو جن دروازوں سے نکلی تھی ان کے آگے پردے کر دیے اور دروازوں کو اس طرح بند کر دیا جیسے وہ بند ہی ہوں۔ ادینا چونکہ مفعول فطرت ہستی تھی، جبکہ شمالہ کی ابھی جزوی طاقتیں بحال ہوئی تھیں، وہ ابھی اپنی اصل طاقت حاصل نہ کر پائی تھی، لہٰذا وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق خفیہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی دیواروں کو پار کرنے کی طاقت سے محروم تھی، البتہ دروازہ توڑ سکتی تھی، جبکہ ادینا کے لیے یہ کوئی مشکل نہ تھا،
لہٰذا پہلے ادینہ خوابگاہ میں آئی تھی اور اس نے خوابگاہ خالی دیکھ کر جلدی سے وہ دروازہ کھول دیا تھا جدھر سے شمالہ نے آنا تھا، اور پھر دونوں ملکہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ان کی حفاظت پر مامور جنات نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہامون بھی ملکہ کے ساتھ جشن تاج پوشی کی تقریب میں ہے، لہٰذا اسے ان کی اس واردات کا کچھ علم نہیں، اس لیے دونوں یہاں دبکی بیٹھی رہے۔ لیکن ابھی جنات نے انہیں بتایا تھا کہ ہامون ملکہ سے پہلے ہی اٹھ کر اپنی کٹیا میں چلا گیا، اور وہ جیسے ہی اپنے جادوئی گولے میں جا کر دیکھنے لگا، اسے ادینہ اور شمالہ کی ملکہ کی خوابگاہ میں موجودگی کا پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ آندھی طوفان کی طرح یہاں آ دھمکے گا۔ اور ہامون جادوگر اتنی بڑی بلا کا نام ہے کہ وہ شمالہ اور ادینہ کے بس کا نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ اسے تم لوگوں کی یہاں موجودگی کا پتہ چلے، تم فوراً ملکہ کا کام تمام کر دو۔ اور شمالہ ادینہ سے کہنے لگی کہ تم باہر جا کر پورے محل پر آگ، خون اور پتھروں کی بارش کر دو، ادھر میں ملکہ کو قتل کر دیتی ہوں تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ادینہ باہر کی طرف لپکی اور شمالہ ملکہ کی مساری کے پاس کھڑی ہو کر کچھ پڑھنے لگی۔ چند ہی ثانیے کے بعد ایک تیز دھار خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے شمالہ نے بلا تاخیر بلند کر کے ملکہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ عین اسی وقت ایک گرگراہٹ پیدا ہوئی اور خوابگاہ بری طرح لرزنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ سلامبو نے چیخ کر آنکھیں کھولی اور خوف سے چیخنے لگی تو شمالہ نے دوسرا وار کیا تو خنجر سلامبو کی آنکھ میں پیوست ہو کر دماغ میں اترتا چلا گیا، لیکن پھر کھٹاک کی آواز آئی اور بڑی بڑی موٹی سلاخوں والا ایک پنجرا شمالہ کے اوپر آن گرا۔ شمالہ تیزی سے پلٹی لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ اسے پنجرے کے باہر ہامون جادوگر اپنی تمام تر حباستوں کے ساتھ موجود نظر آیا، جو اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ تو شمالہ لرز کر رہ گئی اور پھر اسے ہامون کی آواز سنائی دی، شمالہ دیوی، میں تمہیں ایسے دردناک عذاب سے دوچار کروں گا کہ رہتی دنیا تک تو بلبلاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہامون تیزی سے ملکہ سلامبو کی طرف بڑھا جو موت کی ہچکیاں لے رہی تھی۔ ہامون نے اسے اپنے بازو میں سہارا لیا تو اس نے اکلوتی آنکھ سے ہامون کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس کا سر ڈھلک گیا۔ ملکہ سلامبو قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ ہامون ملکہ کو چھوڑ کر شمالہ کے پنجرے کی طرف غصے سے لپکا، لیکن عین اسی وقت اسے خوابگاہ کے باہر بہت سے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی۔ ہامون فوراً باہر کی طرف لپکا تو ہر طرف اسے گرد و غبار اور خون ہی خون دکھائی دیا، جدھر منہ اٹھ رہا تھا بھاگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اڑان بھر کر باہر محل کے دلان میں آ گیا، جہاں کچھ دیر قبل تک ملکہ سلامبو کی تاج پوشی کے 25 سال مکمل ہونے پر جشن منایا جا رہا تھا، لیکن اب وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، پورا محل اس کی لپیٹ میں تھا۔ ہامون ایک جانب کھڑا ہو کر حالات کا جائزہ لینے لگا تو اسے فضا میں جنات کی شبیہیں دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ادینہ کی جھلک بھی نظر آ گئی۔ وہ ساری صورتحال سمجھ گیا اور ادینہ کو للکارتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن ادینہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ ہامون پر نظر پڑتے ہی ادینہ کا دل دہلنے لگا اور اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی، اور پھر وہ اپنے جنات کو مطلع کر کے بجلی کی سی تیزی سے نامعلوم سمت نکل گئی۔ ہامون نے تھوڑی دیر اس کا تعاقب کیا مگر کچھ سوچ کر واپس محل میں آ گیا۔ ادینہ نکل گئی مگر شمالہ دیوی تو اس کے اشکنجے میں آ چکی تھی۔ ادینہ کے بھاگتے ہی آگ اور پتھروں کی بارش یکدم تھم گئی، فضا صاف ہو گئی، مگر محل میں ہر طرف لاشیں اور انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ دور دور تک آگ لگی تھی جو اب خود بخود تیزی سے بجھ رہی تھی، مگر محل کا ایک بڑا حصہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ ہامون سیدھا ولی عہد فرعونہ شہزادی شپ شپو کی طرف کیا تو واقعی اپنی خوابگاہ میں کنیزوں کے جرمٹ میں دبکی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ خوابگاہ کو چاروں طرف سے محافظوں نے اپنے جلوں میں لے رکھا تھا۔ ہامون جادوگر کو دیکھنے سے شپ شپو کو حوصلہ ہونے لگا۔ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، فکر نہ کریں۔ ہامون شہزادی کے قریب پہنچ کر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، لیکن ایک بری خبر بھی ہے۔ وہ کیا؟ شپ شپو نے ہراساں لہجے میں سوال کیا۔ آپ کی عظیم ماں فرعونہ مصر ملکہ سلامبو قاتلانہ حملے میں ہلاک کر دی گئی ہیں۔ یہ خبر شپ شپو کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ چند لمحے وہ ہکا بکا رہنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے شپ شپو، اس سے پہلے کہ اقتدار کے دشمنوں کو محل حملے اور اس بغاوت کا فوری طور پر دربار طلب کر کے تمہیں ملکہ کا تاج سر پر سجا کر اقتدار پر گرفت مضبوط کر لینی چاہیے۔ ہامون کی بات شپ شپو کے دل کو لگی، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت محل کے سلامت رہ جانے والے حصے میں بچے کچے درباریوں کو طلب کر کے عام سی جگہ پر دربار لگ گیا۔ ہامون نے سلامبو کی موت کا رسمی اعلان کیا اور شپ شپو کے سر پر ملکہ کا تاج رکھ کر اس کی فرعونیت کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شپ شپو نے حکم دیا کہ کل صبح تک محل کو ملبے، لاشوں اور گندگی سے صاف کر دیا جائے۔ کل صبح باقاعدہ دربار محل کے صحن میں ہوگا جس میں ہم اہم فیصلے سنائیں گے۔ ہامون شپ شپو کو لے کر شمالہ کے پنجرے کے پاس آ گیا، جہاں شمالہ صرف پھڑپڑا رہی تھی۔ اس نے پنجرا توڑ کر فرار کی ہر کوشش کر کے دیکھ رہی تھی، مگر یہ پنجرا عام نہ تھا بلکہ ہامون جادوگر کا تھا، جسے توڑنا ادھوری طاقتوں کی مالک شمالہ کے بس میں قطعاً نہ تھا۔ ہامون نے پنجرے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کیا تو پنجرا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ پنجرے کے ساتھ ساتھ شمالہ کا قد بھی کم ہونے لگا۔ ہوتے ہوتے پنجرا کسی طوطے کے پنجرے جتنا ہو گیا۔ اس میں قید شمالہ بھی بلست بھر کی ہی رہ گئی۔ تب ہامون پنجرے کو اس کے اوپر لگے کنڈے میں ایک انگلی میں پھنسا کر اٹھا لیا اور کہکا لگا کر بولا،
شمالا دیوی ابھی آرام کرو، تمہیں مجھ سے چھڑانے شکنتلا ضرور آئے گی، وہی اس کی آزادی کا بھی آخری لمحہ ہوگا۔ وادی کے قیدی وادی کے ایک ایک احرام کو کھنگالنے لگے تاکہ وہاں کسی مجسمے یا بت کو برآمد کیا جا سکے۔ شکنتلا بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ جس احرام کی تلاشی لے لی جاتی اس پر کوئی نشان لگا دیا جاتا۔ دوپہر تک درجنوں احرام کھنگالے جا چکے تھے مگر ابھی شکنتلا گوہر مقصود سے محروم تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا شکنتلا پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی لمحے ہامون اور ملکہ سلامبو کو موت کی وادی میں شکنتلا کی موجودگی کی خبر مل سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہامون فوری طور پر یہاں پہنچ جائے گا، پھر شکنتلا کے لیے آزادانہ نقل و حرکت مشکل ہو جائے گی۔ تمام قیدیوں کے ہاتھوں میں کدالیں اور بیلچے بھی شکنتلا نے تھما دیے تھے، جن کی مدد سے وہ احرام کی دیواروں اور صحن کے بخیے ادھیڑ رہے تھے۔ تمام ہی احرام چھوٹے چھوٹے کمروں کے برابر تھے۔ ان کی درمیانی دیواریں چند ہی کدالیں پڑنے سے راستہ دے دیتی اور مزدور دیواروں کے دوسری طرف سے باہر نکل آتے تو شکنتلا انہیں دوسرے احرام کی طرف لے کر چل پڑتی۔ کئی درجن قیدی بے شمار احرام مسلسل کھود رہے تھے، لیکن ہر بار سوائے ناکامی کے شکنتلا کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ سپہر کے وقت ایک ایسے احرام کی کھدائی شروع کی گئی جو وادی سے ہٹ کر پہاڑ کے پہلو میں بنا تھا اور اس کا کچھ حصہ پہاڑ کے اندر بھی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بناوٹ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ پہاڑ کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ شکنتلا کدالوں اور بیلچوں سے لیس مزدوروں کو لے کر جیسے ہی احرام میں گھسی تو اندر اندھیرے میں اسے ایک ڈھانچہ نما قیدی نظر آیا۔ شاید یہ وہی تھا جس کے بارے میں کسی دوسرے قیدی نے انکشاف کیا تھا کہ یہ وادی کا سب سے پرانا قیدی ہے جو چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی شکنتلا نے دیکھ لیا کہ بوڑھا قیدی اپنے ہونٹ گیلی زمین پر لگائے اس کی نمی چوس رہا ہے، شاید پیاس ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شکنتلا نے آگے بڑھ کر نیم مردہ قیدی کو سیدھا کیا تو وہ اپنے سامنے درجنوں مزدوروں کو دیکھ کر حیران اور خوفزدہ ہو گیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ لوگ اسی بدنصیب کے ساتھی اور وادی کے قیدی ہیں، اور وہ اپنی جگہ حیران ہو رہا تھا۔ لیکن شکنتلا کی نظریں اس جگہ پر جمی تھیں جہاں قیدی نے تھوڑی دیر قبل ہونٹ رکھے ہوئے تھے۔ شکنتلا نے عقابی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ جگہ نرم اور دھنسی ہوئی ہے۔ شکنتلا نے ہاتھ بڑھا کر اس جگہ زور لگا کر زور سے دبایا تو ایک پلپلی جگہ سے اس کی انگلیاں اندر چلی گئی، یعنی دوسری طرف خلا تھا۔ شکنتلا کی آنکھوں میں امید و فہیم کے چراغ جلنے لگے۔ اب اس نے غور سے پوری دیوار کا جائزہ لیا تو محسوس کیا کہ یہ دیوار احرام بننے کے کہیں بعد میں بنا کر آگے جانے کا راستہ بند کیا گیا تھا۔ اتفاق سے یہ قیدی اس احرام میں آ کر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا اور زمین اور دیواروں کے سنگم میں موجود نمی کو عرصہ دراز سے چوس رہا تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ گڑا سا پڑ گیا تھا۔ شکنتلا نے کسی سوچ کے تحت مزدوروں کو حکم دیا کہ فوراً کدالیں لے کر اس دیوار کو توڑ ڈالو، تو تمام مزدور قیدی اپنی اپنی کدالیں دیوار پر مارنے لگے، جس سے تھوڑی ہی دیر میں دیوار سے کنکر، مٹی اور دھول گرنے لگی۔ سب مزدور کام کر رہے تھے اور شکنتلا ان کے پیچھے سینے کے نیچے ہاتھ باندھے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی گردن کسی گرفت میں آنے کا احساس ابھرا تو وہ بری طرح چونکی۔ بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن تک آ گئے اور پھر جیسے ہی اس نے ذرا سی گردن موڑ کر کنکھیوں سے پیچھے دیکھا تو اپنے عقب میں اسے کسی استخوانی ڈھانچے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تو شکنتلا نے بغیر کسی توقف کے دونوں کوہنیاں زور سے عین کل کی طرح ڈھانچے کی پسلیوں پر ماری تو کھڑکھڑاہٹ سے ڈھانچہ پیچھے ہوا، لیکن اسی لمحے سے چند اور ہڈیوں بھرے ہاتھ اپنی ٹانگوں پر بھی محسوس ہوئے۔ تو شکنتلا نے زور زور سے ٹانگیں جھٹکنا شروع کر دی اور ان سے آزادی حاصل کر کے پلٹی تو اسے 8-10 ڈھانچے اپنے گرد نظر آئے۔ شکنتلا نے تیزی سے بڑھ کر ایک مزدور کے ہاتھ سے بیلچہ لے لیا اور زور سے گھما کر ایک ڈھانچے کی گردن پر مارا تو اس کی کھوپڑی ٹوٹ کر کسی فٹ بال کی طرح لڑکتی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ادھر مزدوروں نے بھی ڈھانچوں اور شکنتلا کی دھنگا مشتی کو دیکھ لیا تھا۔ ڈھانچوں کو دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ سب خوف سے چلانے لگے تو شکنتلا ڈھانچوں پر بیلچے سے وار کرتے ہوئے زور سے بولی، تم لوگ بے خوف ہو کر اپنا کام جاری رکھو اور جلد از جلد دیوار گرا کر راستہ بنا دو، میں ان سے نپٹ لوں گی۔ شکنتلا کی بات مزدوروں نے سن لی تھی، مگر ڈھانچوں کے خوف سے کئی مزدور قیدی بھاگ نکلے۔ کچھ کو بھاگتے دیکھ کر باقی بھی دل چھوڑ بیٹھے اور پھر سب کے سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے۔ صرف وہی قیدی رہ گیا جو پہلے سے اس احرام میں معذوری کی حالت میں رہتا تھا۔ شکنتلا ان کی بزدلی پہ بری طرح تلملائی مگر اس وقت کچھ نہ کر سکتی تھی، لہٰذا بیلچے کی مدد سے ڈھانچوں کی کھوپڑیوں پر وار کرنے لگی۔ جس ڈھانچے کی کھوپڑی اس کے وجود سے الگ ہوتی وہ بے حس و حرکت ہو کر گر پڑتا۔ شکنتلا جان گئی کہ یہ صرف کسی کو ادھر آنے سے باز رکھنے کے لیے تعینات ہیں، لیکن عام طور پر بے ضرر ہیں۔ تھوڑی سی محنت کے بعد سب ڈھانچوں کے سر اڑ چکے تھے۔ میدان خالی دیکھ کر شکنتلا نے ایک کدال اٹھائی اور دیوار کے اس حصے پر وار کرنے لگی جہاں تھوڑا سا شگاف پہلے ہی بن چکا تھا۔ چند نپے تلے واروں سے وہاں اتنی جگہ بن گئی کہ شکنتلا ادھر جا سکتی، لہٰذا شکنتلا نے کدال پھینکی اور اندر جانے کے لیے ایک پاؤں اندر ڈال کر سر جھکایا اور اندر داخل ہونے لگی کہ باہر رہ جانے والا پاؤں
اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی ڈھانچے نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ شکنتلا ایک بار پھر باہر آ گئی اور ڈھانچے سے گتھم گتھا ہو گئی۔ شاید اس ڈھانچے کی گردن اڑانے سے رہ گئی تھی، یا یہ کوئی نیا تھا۔ بہرحال چند منٹوں میں شکنتلا نے اس پر بھی قابو پا لیا۔